سیکس کے زیادہ کرنے سے ویکنس آتی ہے، لیکن کون سا سیکس کرنے سے ویکنس آتی ہے؟ تو سنو، میسٹربیوشن کرنے سے طاقت جاتی ہے، اور دوسرا وداؤٹ بیوی سے، مطلب زناکاری، وداؤٹ بیوی سے سیکس کرنے سے طاقت جاتی ہے، کیونکہ ان میں اعتدال نہیں ہوتا، اور سپرم اور سیمن انسان کے جسم میں ایک نظام بناتی ہے، نہ کہ ایک سے زیادہ نظام ہے۔ تو چاہے آپ کچھ بھی کھاؤ لیکن کمزوری تو آپ کو ہوگی، چاہے آپ کتنی ہی طاقتور خوراکیں کھاؤ لیکن کمزوری تو آپ کو پھر بھی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی ٹھڑک آپ کے سیکچول ڈیزائرز پر زیادہ ہو جاتی ہے، اور ٹھڑک سیٹسفیکشن یعنی اطمینان کو کھا جاتی ہے۔ ٹھڑک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی چارپائی میں لیٹ بھی سکتے ہو اور سو بھی سکتے ہو وداؤٹ کچھ کیے، لیکن آپ کسی پرائی عورت کے ساتھ ایک ہی چارپائی میں وداؤٹ کچھ نہ کیے نہ لیٹ سکتے ہو اور نہ سو سکتے ہو۔ یہ ہے ٹھڑک کا مطلب۔ تو جب آپ سیکس زیادہ کرتے ہو یعنی زناکاری، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ کمزور ہوتے ہو، اور دوسرا آپ کا ذہن ہر وقت زنا میں لگ جاتا ہے، اور پھر یہ عادت نہیں چھوٹتی۔ یہ گناہ کا وبال ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ تم نے میری حد توڑ دی، میری حدود کو کراس کر لیا، اب مر اسی میں سڑتا رہے، کیونکہ اللہ کو زنا سے سخت نفرت ہے، سخت ترین نفرت۔ اسی لیے اسلام میں اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن اگر تو یہ زنا کرنے والے لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، کنوارے ہیں، تو پھر ان کو بیچ چوک میں 100 کوڑے مارے جائیں سب کے سامنے، اور کوڑے مارتے وقت ان پر ترس نہ کھایا جائے۔ اتنی سخت سزا کسی مذہب، کسی قانون میں زنا کی نہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے 3 گناہوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے: شرک، قتل ناحق اور زنا۔ یعنی اللہ کو زنا سے اتنی نفرت ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن میں شرک اور قتل ناحق کے ساتھ بیان کیا۔ زنا کرنے سے انسان میں ٹھڑک پیدا ہوتی ہے کہ جس سے انسان اپنے جذبات ناحق کا غلام بن جاتا ہے، اور وہ ہر وقت ایک نئی لڑکی کی تلاش میں رہتا ہے، اور پھر یہ ٹھڑک زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ یہ ٹھڑک اپنی جگہ پر نہیں رہتی، اور نہ ہی ٹھڑک کم ہوتی ہے، یہ کبھی اپنی جگہ پر نہیں رہتی، یہ 100% شیورلی بڑھتی ہے۔ پھر اس میں جو سب سے زیادہ ہیوی بیماری لگتی ہے انسان کو، وہ بد نظری اور برے خیالات کی ہے، کہ جس سے انسان کا فوکس خراب ہوتا جاتا ہے، ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے اور فوکس خراب ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی مزی کی لیکیج شروع ہو جاتی ہے۔ مزی، یہ جو سفید قطرے آتے ہیں، اسے مزی کہتے ہیں، جس سے انسان میں کمزوری آتی ہے۔ مزی کی لیکیج اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آپ کی ہڈیوں اور پٹوں کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ آپ خود کو کھوکھلا محسوس کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو کم ہونا محسوس شروع کر دیتے ہو، آپ کا سیلف کانفیڈنس کم ہو کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ زناکار انسان کبھی سپورٹس نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، آپ کتنی ہی اچھی خوراکیں کیوں نہ کھاتے ہوں، مگر منی کو ایک سسٹم بناتا ہے انسان کے جسم کے اندر، اور ٹھڑک اس سسٹم سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو جب وہ سسٹم آپ کے جسم کو منی ہی پوری نہ کر پا رہا ہو تو کمزوری تو آپ کو ہوگی۔ زنا سے انسان سپورٹس میں طاقتور نہیں رہ پاتا، اور دوسرا یہ کہ جسم اور مینٹل فوکس پر جب ٹھڑکی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی موٹیویشن کی بھی واٹ لگ جاتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں جوش و ولولہ کہتے ہیں۔ الٹا انسان کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے، کیونکہ انسان جسمانی اور مینٹلی طور پر کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہی سیکس آپ چاہیں 4 شادیاں کرنے سے زیادہ ہم بستریاں کریں، آپ کے جسم کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھڑک نہیں ہوتی، اور جسم کا اصول ہے کہ جب جسم میں ایک چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسری چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم بستری ایک نیچرل پروسیس ہے، اور جب آپ 4 بیویوں سے ہم بستریاں کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ہم بستریاں زیادہ ہوں گی، تو اس سے آپ کو نیچرل طور پر بھوک بھی زیادہ لگے گی، اور آپ کا سسٹم بھی تیز ہوگا سپرم یا سیمن بنانے والا۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ شادیوں پر فوکس کریں، نہ کہ زناکاری پر۔